بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت کیوں آتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت آنے کے 14 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز اور قرآن مجید کا نہ پڑھنا۔ نمبر 2، برے خیالات سوچنا۔ نمبر 3، مہمان آنے پر برا منہ بنا لینا۔ نمبر 4، اپنے بہن بھائی اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا۔ نمبر 5، اولاد کو گالی دینا اور بیٹیوں کو رسوا کرنا۔ نمبر 6، سوالی کو جھڑکنا اور خالی ہاتھ لوٹا دینا۔ نمبر 7، مکڑی کے جالے نہ اتارنا۔ نمبر 8، کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ نمبر 2، گھر میں گندگی رکھنا اور جسم کو ناپاک رکھنا۔ نمبر 10، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا۔ نمبر 11، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ نمبر 12، سورج نکلنے کے بعد سونا۔ نمبر 13، بستر پر کھانا کھانا۔ نمبر 14، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کو بڑھانے کے 14 اسباب بیان کیے۔ نمبر 1، ہمیشہ وضو میں رہنا اور نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ نمبر 2، سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کر کے سب سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھنا۔ نمبر 4، مہمانوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ نمبر 5، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا۔ نمبر 6، والدین کی عزت و احترام کرنا، انہیں اف تک نہ کہنا۔ نمبر 7، گھر والوں بیوی بچوں پر دل کھول کر خرچ کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ نمبر 8، اپنے بہن بھائی اور رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم کرنا۔ نمبر 9، رات کے برتن کو ہمیشہ دھو کر رکھنا۔ نمبر 10، رزق کی قدر کرنا، یعنی کھانے پینے کی چیز کو ضائع نہ کرنا۔ نمبر 11، بے حیائی اور بری باتوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 12، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا، ناشکری کرنے والے کا رزق تیزی سے کم ہوتا ہے۔ نمبر 14، کثرت سے استغفار پڑھنا، کیونکہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کرنے والے شخص کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی۔ دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما لے، اور تو میری حاجت بھی جانتا ہے، لہٰذا وہ بھی پوری فرما دے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، بس میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جائے، یہاں تک کہ میں یقین کر لوں کہ مجھے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں جس کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا، میں اس کے غم و عالم تنگی دور کر دوں گا، اس کے دل سے فکر کو نکال کر، غم کو نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق بڑھانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روکنے والے کے مال کو کم کر دے۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، اور جو اللہ خرچ کرے گا وہ ہمارے خرچ کیے ہوئے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال، ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔